خالد نے بیان کیا ان سے حفصہ بن سیرین نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے وقت فرمایا تھا کہ دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے غسل شروع کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1255۔ وکیع نے بیان کیا ان سے سفیان نے، ان سے خالد حذا نے، ان سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو ہم غسل دے رہی تھیں۔ جب ہم نے غسل شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے شروع کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1256۔ ابن عون نے خبر دی، انہیں محمد نے ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ مرتبہ بھی غسل دے سکتی ہو، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ چنانچہ جب ہم غسل دے چکیں تو آپ کو خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار عنایت فرمایا اور فرمایا کہ اسے اس کے بدن سے لپیٹ دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1257۔ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ پانی اور بیری کے پتوں سے نہلاؤ، اور آخر میں کافور، یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا بھی استعمال کرنا، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے کہلا بھجوایا، آپ نے اپنا تہبند ہمیں دیا اور فرمایا کہ اسے اندر جسم پر لپیٹ دو۔ ایوب نے حفصہ بنت سیرین سے روایت کی، ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1258۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے اس روایت میں یوں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ، یا اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ غسل دے سکتی ہو۔ حفصہ نے بیان کیا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم نے ان کے سر کے بال 3 لٹوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1259۔ ایوب نے بیان کیا کہ میں نے حفصہ بنت سیرین سے سنا، انہوں نے کہا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے ہم سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بالوں کو 3 لٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ پہلے بال کھولے گئے، پھر انہیں دھو کر ان کی 3 چٹیاں کر دی گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1260۔ ایوب نے خبر دی، کہا کہ میں نے ابن سیرین سے سنا، انہوں نے کہا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں انصار کی ان خواتین میں سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی ایک عورت آئی۔ بصرہ میں انہیں اپنے ایک بیٹے کی تلاش تھی لیکن وہ نہ ملا۔ پھر اس نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھیں کہ آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو۔ غسل پانی اور بیری کے پتوں سے ہونا چاہیے، اور آخر میں کافور بھی استعمال کر لینا۔ غسل سے فارغ ہو کر مجھے خبر کرا دینا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم غسل دے چکیں تو اطلاع دی، اور آپ نے ازار عنایت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اندر بدن سے لپیٹ دو، اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ آپ کی کون سی بیٹی تھیں، یہ ایوب نے کہا، اور انہوں نے بتایا کہ اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نعش لپیٹ دی جائے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے بدن میں اسے لپیٹا جائے، ازار کے طور پر نہ باندھا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1261۔ سفیان نے بیان کیا ان سے ہشام نے،
ان سے حذیل نے اور ان سے عطیہ رضی اللہ عنہا نے انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے سر کے بال گوندھ کر ان کی 3 چٹیاں کر دیں، اور وکی نے سفیان سے یوں روایت کیا، ایک پیشانی کی طرف کے بالوں کی چٹی اور 2 ادھر ادھر کے بالوں کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1262۔